خلاصہ اس کا کیا ہے؟ اس سارے سبق کا خلاصہ کہ دین کے کچھ حصوں کو ماننا اور کچھ کا انکار کرنا، یہ تھیم ہے آج کی جس پر آپ سب سوچیں گے، اور ہم اپنی زندگی کو کمپیئر کریں گے کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے، کیا ہم تو دین کا خود ساختہ ایڈیشن تو نہیں اپنائے ہوئے، ہمارا حال تو کہیں ایسا نہیں کہ دین کی جو بات ہماری پسند کی ہے، مرضی کی ہے، ہمیں آسان لگتی ہے، ہمیں اس میں فائدہ نظر آتا ہے، اس کو تو ہم خوشی خوشی کر لیتے ہیں، اور جہاں آ کے ہمارے کسی مفاد پہ زد پڑتی ہے، کوئی ہمیں خوف اندیشہ لاحق ہوتا ہے، وہیں ہم دین سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، خیر بات کہنے لگتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی دعوے کیا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین صرف چند ظاہری اعمال کا مجموعہ ہو کر رہ گیا ہے، اور وہ بھی چند ظاہری اعمال مثلاً کیا ہے؟ نکاح اسلامی طریقے پر ہو، نام اسلامی رکھا جائے، اگر ذرا کسی کا نام ادھر ادھر ہونے لگے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو کرسچنز جیسا نام ہے، نام اسلامی، نکاح اسلامی، جنازہ اسلامی، اور طلاق اور ان چیزوں کے بارے میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن فقہی اختلافات بے شمار، سجدہ اوپر نہ ہو اور نیچے نہ ہو، جی مردوں کے لیے پسندیدہ بات 4 شادیاں، اسلام پڑھنے چلی، اسلام تو یہ کہتا ہے، پھر کیا کرو گی؟ تو ہر ایک نے دین کے اندر سے وہ باتیں چن لی جو اس کو آسان لگی، جو پسند آ گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر سکے یا اللہ دیکھیں ہم کتنے دیندار ہیں۔ لیکن دوسری طرف جہاں دین کے لیے کوئی قربانی دینے کا وقت آیا تو وہاں بھول گئے کہ دین کیا کہتا ہے۔ اب ہم ذرا آیات کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ لوٹے غضب کے ساتھ اوپر غضب کے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ غصہ ان پر ہوا، غضب پر غضب، یعنی ان کے گناہوں پر گناہ کا نتیجہ اللہ کا غضب پر غضب ان کے لیے بھڑکا، یعنی جب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو جواب میں ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لوٹی، یعنی بار بار نافرمانی کا انجام کیا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ جب مثال کے طور پر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اسی طرح جب انہوں نے سبت میں نافرمانی کی، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تو اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہوا؟ انہیں مسخ کر دیا گیا، ان کی شکلیں بندر جیسی بنا دی گئیں، اور اسی طرح آخرت کا عذاب بھی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ تو غضب پر غضب سے مراد ہے کئی قسم کا غضب، جیسے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور شکلوں کا مسخ ہونا اور آخرت کے عذاب کی بشارت۔ سوال ہے، بنی اسرائیل دنیاوی مفادات کے لیے اپنی مرضی کے حکم کو مانتے تھے، یعنی انہوں نے بنی اسرائیلیوں سے جنگ اور قید کا حکم نہ مانا مگر پھر فدیہ دے کر چھڑا لیا، تو یہ تیسرا حکم فدیہ دے کر چھڑانے میں ان کا کیا دنیاوی مفاد تھا؟ فدیہ دینے سے تو ان کو نقصان ہی ہوتا تھا، لینے والے بھی تو خود ہی تھے، چونکہ گروہ تھے نا، یعنی ایک طرف بنو قریظہ تھے اور دوسری طرف بنو نذیر اور بنو قینقاع، تو اب وہ کیا تھا کہ جب ایک گروہ کے پکڑے جاتے تو دوسرا گروہ پیسے دے کے چھڑاتا، تو وہ جاتا بھی کس کے پاس؟ معاوضہ خود یہودیوں کے پاس ہی جا رہا تھا یا یہودیوں کے حلیف کے پاس جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے 5 سال پہلے جنگ بعث ہوئی تھی۔ جنگ بعث کس کے ساتھ تھی؟ کس کے درمیان تھی؟ اوس اور خزرج کے درمیان تھی بیسیکلی۔ آپ کو معلوم ہے اوس اور خزرج 2 بھائی تھے، 2 بھائیوں میں کسی بات پہ اختلاف ہوا اور جنگ چھڑ گئی، اور جو چھڑی سو چھڑی 120 سال تک چھڑی رہی۔ وہ بھائی تو مر گئے اور ان کی اولادیں بھی، تو ہر نئی نسل میں وہ جنگ جو تھی جاری رہی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے یہ جنگ ختم ہوئی اور مدینہ کے لوگوں نے یہ اتفاق کیا کہ اب ہم لڑیں گے نہیں، اور عبداللہ بن ابی جو ہوگا یہ ہمارا لیڈر ہوگا۔ تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور پھر اسی لیے عبداللہ بن ابی جو تھا وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ اب یہ تھا کہ جب یہ جنگیں ان کی ہوتی تو اب یہ تو آپس میں لڑ رہے تھے، سو لڑ رہے تھے، یہود نے بھی کیا کیا؟ آپس میں گروہ بندی کر لی، بجائے اس کے کہ آپس میں ایک امت بن کے رہتے، ایک قبیلہ اوس کے ساتھ جا ملا، دوسرا خزرج کے ساتھ جا ملا، اور بسا اوقات ان کی کافروں کے ساتھ یا غیر اہل کتاب کے ساتھ بھی لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو اس وقت یعنی عرب لڑائیوں میں بہت مشہور تھا، 1700 جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے، 1700 جنگوں کے، 1 2 نہیں، لڑنے کے سوا کام کوئی نہیں تھا۔
تو اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت بیان کی جاتی ہے، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا، وہ ساری جنگیں ختم کر کے ان کے اندر ایک یونٹی اور وحدت پیدا کی، اور یہ بہت بڑا کمال تھا۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں بہت علم اور فلسفے اور سب کچھ ہوتے ہوئے انسانوں کے اندر کوئی اتحاد نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جنگ جب ان کی اس وقت کے مسلمانوں یعنی یہودیوں کی غیر مسلموں یعنی غیر اہل کتاب کے ساتھ ہوتی تھی، ان کے خلاف فتح مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا واسطہ دے کر۔ غلف کا معنی کیا ہے؟ غلف کیا چیز ہے؟ غلف کا ایک معنی میں نے آپ کو غلاف کے جمع بتایا تھا کہ یہ غلاف کی جمع ہے۔ اچھا، غلاف کا معنی بتایا تھا مخزن۔ مخزن کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا خزانہ، یعنی بہت کچھ ہے۔ اب یہ کہتے تھے ہمارے دل جو ہیں آلریڈی خزانہ ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہم کو۔ سمجھ گئے؟ ایک معنی تو یہ ہوا، یعنی ہمارا دل جو ہے اس میں پہلے ہی بہت کچھ ہے، آپ کی بات اور کیا دے گی ہمیں؟ یہ ایک طرح کا تکبر ہے نا۔ جیسے آج بھی مسلمانوں سے آپ کہتے ہیں کہ آؤ کچھ سیکھو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے ہمارے دل قلوبنا غلف، لیکن اس کی اردو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کیا سکھاؤ گے، ہمیں تو سب پتہ ہے۔ کس کو نہیں پتہ نماز پڑھنی چاہیے، کس کو نہیں پتہ یہ کرنا چاہیے، وہ اس لیے مزید کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے سے ہی اہل کتاب ہیں اور پہلے سے ہی ہم کتاب پڑھتے ہیں، آپ تو امی لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ ان کو بتائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، اور غلف کا ایک اور معنی ہے اغلف کی جمع ہے، اور اغلف کہتے ہیں وہ چیز جو غلاف میں بند ہو۔ غلاف کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز غلاف کے اندر ڈالی جو چھپ جائے، کوئی چیز اس کے اندر سے باہر نظر نہ آئے یا باہر سے اندر۔ تو جب وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہے، تو مطلب یہ کہ کوئی رستہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی چیز جا سکے، آپ کی بات ہم پر اثر نہیں کرتی۔ ایک ذو معنی سا کلام، یعنی آپ کی نصیحت کی رسائی ہمارے دل تک ممکن ہی نہیں، رستہ ہی بند ہے۔ اب مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ جیسے نب ہے یا پین ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ غلاف ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ اس کے اوپر غلاف آ گیا تو اب یہ لکھے گا نہیں۔ اگر میں اس کی سیاہی لینا چاہوں تو بے شک ہاتھ لگاؤں، لیکن نہیں لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر بند ہے۔ تو کہتے تھے کہ ہمارا دل اندر محفوظ ہے، اس تک آپ کی نصیحت نہیں جا سکتی۔ اور دوسرا مخزن، یعنی وہ ایک خزانہ ہے، آلریڈی بھرا ہوا ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی چھپا ہوا بھی ہے اور خزانہ بھی ہے۔ آیت 83 میں عبادت کرنا اللہ کی کے بعد والدین سے احسان اور رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ اور بھلی بات کا حکم پہلے دیا گیا، نماز اور زکوٰۃ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، حکمت بیان کریں۔ یہ بات میں پہلے چاہ رہی تھی کرنا، اس میں آپ دیکھیں کہ جب اوپر یہ کہہ دیا گیا نا لا تعبدون الا اللہ، تو اللہ کا حق بتا دیا گیا۔ اب اللہ کے حق کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں دی گئی اور انسانی حقوق کی تفصیل پہلے دی گئی۔ یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر یہ ترتیب مختلف ہے، کہیں حقوق اللہ کی تفصیل پہلے اور حقوق العباد کی بعد میں، کبھی اس کی پہلے اور کبھی اس کی بعد میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اول اور آخر سے فرق نہیں پڑتا، بات صرف اتنی ہے کہ یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہنا چاہیے چونکہ نماز کا ذکر بعد میں ہے اس لیے ان رشتہ داروں کا تو خیال رکھو، نماز نہ پڑھو تو خیر ہے، یا یہ ہے کہ کہیں نماز کا ذکر پہلے آ جائے اور دوسروں کا بعد میں، تو آپ کی نماز ہی اصل چیز ہے اور باقی چیزیں نہیں۔ دین میں یہ تفریق درست نہیں، ہر چیز اپنی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے۔ عیسائی اس تائید کا مطلب بہت غلط نکالتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مرد کی شکل میں حضرت مریم کے پاس ہے، اس کے بارے میں ذرا کلیئر کریں۔ مرد کی شکل میں تو آئے، جعل بشرا سویا کا لفظ آتا ہے، لیکن نعوذ باللہ مرد کی شکل میں آ کر مرد کا کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کلمات سنائے اور روح پھونکی، کیونکہ فرشتے تو فرشتے ہیں، ان کا انسانوں جیسے نہ کوئی جذبات ہیں، نہ احساسات ہیں، نہ ہی وہ انسانوں جیسا کوئی کام کر سکتے ہیں، یعنی اس سینس میں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، بئس ما کتنا برا ہے، اشتروا به انفسهم کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے ساتھ اپنی نفسوں کو۔ کیا ہے وہ بری چیز؟ ان يكفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس چیز کا جس کو اللہ نے اتارا ہے، بغین ضد کی وجہ سے، یعنی کفر کی وجہ ضد ہے۔ لوگوں کے کفر کی وجہ کیا ہے؟ اہل کتاب کے ضد۔ کیا ضد ہے؟ ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ اپنے فضل سے اتارتا ہے علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حسد کر رہے تھے، یہ معنی ہے صرف، ٹھیک ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.